اما بعد، جناب اسپیکر، میں گزشتہ 2 ہفتے ملک سے باہر تھا، عمرے کے سفر پہ تھا۔ یہاں پر 2 انتہائی اہم مسائل ابھرے اور یقیناً اس نے پوری قوم کو جھنجھوڑا، پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارے پورے ایوان سے ایک اجتماعی گناہ ہوا ہے، پی ٹی آئی سے تو ہوا ہی ہوا ہے، آپ ہی سے ہوا ہے۔ جی آرڈر ان دی ہاؤس تشریف رکھیں جی۔ جی جی نہیں، ایکسپینڈ نہیں ہو سکتا، تشریف رکھیں تشریف، ہر بات ایکسپینڈ ہو سکتی ہے۔ ہمیں ریکارڈ کہی ہے یہ بات، آپ تشریف رکھیں، مائک قبول کریں، میں ریکارڈ کہتا ہوں کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ریکارڈ پر ہے اور وہ وقت بتائے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ اجتماعی گناہ ہوا ہے سب، اس میں مسئلہ بنیادی یہ ہے، مسئلے کو ہنگامے کے نظر نہ کیا جائے، کچھ ذرا ہم گپ شپ بھی لگاتے رہیں گے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ ہم باتیں کریں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جناب اسپیکر، ایک بات بڑی واضح ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، اس پر کسی ایک مسلمان کی یا کسی ایک گروہ کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر امت مسلمہ سب متفق ہے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہے جو پوری کائنات کے لیے ایک مشترک شخصیت ہے، جس کے لیے ہر ایک کے اندر کے جذبات ہیں۔ مجھے یاد ہے سن 1974 میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تھی تو میں اس وقت اکوڑا خٹک میں پڑھتا تھا اور میرے والدہ، والد صاحب سب ملتان میں رہتے تھے، تو میں چھٹیوں پہ گیا تھا اور وہ چھٹیاں میں نے جیل میں گزاری تھی۔ اس جیل میں میرے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی تھے، حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی، اور جب ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہم تو تحریک چلا رہے ہیں، بھٹو صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ کیسے اس تحریک میں؟ اور تو انہوں نے کہا رسول اللہ جو ہے وہ بھٹو صاحب سے ابو ہے، ہم اس کے لیے قربانی دیں گے اور اس کے لیے کوئی پارٹی وغیرہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ یہ جذبات تھے لوگوں کے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے کہ میں کوئی زیادہ محبت کرنے والا ہوں، میرے اندر کوئی عقیدت زیادہ ہے، دوسرے میں کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان کی عقیدت وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، کوئی کسی کو کم نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لحاظ سے ظاہر ہے جی کہ یہاں پر ایک بل زیر بحث تھا انتخابی اصلاحات کا، اور اس پر پتہ نہیں کتنے 126 میٹنگیں ہوئی، پتہ نہیں کتنے مہینوں سے زیر بحث رہا، ہر پارٹی اس میں اپنا انپٹ دیتی رہی اور اس پر بحث ہوتی رہی، اور اس دوران میں جب وزیر اعظم کی نااہلی آئی تو پھر یہ کچھ اور پوائنٹس بھی اس میں ایسے ڈالے گئے کہ جس میں کچھ وزیر اعظم کو یا میاں نواز شریف صاحب کو ریلیف دینا مقصود تھا۔ تو حکومت ہے، حکومتی پارٹی ہے، اکثریت ہے، ان کا بھی ایک اسی طرح حق ہے جس طرح کہ ہم سب کے حقوق ہوتے ہیں۔ ایک ہنگامہ بہرحال اس ہاؤس میں برپا ہوا، یہاں ہوا، سینٹ میں ہوا، اور اسی پر فوکس تھا سب کا، ہمارا بھی اسی پہ فوکس تھا، حکومتی پارٹی کا بھی، اپوزیشن کا بھی، سب اسی پہ موافقت اور مخالفت کے حوالے سے، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اب اس دوران میں جب کہیں پر ہنگامہ ہو، غلغپاڑا ہو، شور و غوغا ہو، اور کوئی جب قطرہ آ کر آپ کا جیب کاٹ لے
تو اس کے بعد پھر آپ یہی کہیں گے کہ جی آپ کا جیب کیوں کاٹا گیا اور آپ کہاں تھے اور آپ کی سوچ کہاں تھی اور تم نے کیوں اپنی جیب کا خیال نہیں کیا. بابا اس ہنگامے میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یقیناً ایک ایسا کام ہوا ہے کہ میں تائید کرتا ہوں جو میرے دوستوں نے کہا ہے کہ اس پر باقاعدہ تحقیق ہونی چاہیے کہ اس بل کے اندر یہ چوری کس نے کی ہے, یہ مداخلت کس نے کی ہے, یہ حرکت کس نے کی ہے. تو اسی پہ سب پریشان ہیں. اب جب ایک سیاسی محاذ پر ہم سب ایک دوسرے کے خلاف فریق ہیں تو کوئی ایک پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو کوئی دوسرے پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے میں نے ایک جملہ کہا اور فوراً ایک پریشر آ گیا اور شاہ محمود صاحب فوراً احتجاج میں آ گئے. تو اسی طریقے سے ہر ایک الیکشن بھی آ رہا ہے, ہم پوائنٹ سکورنگ بھی کر رہے ہیں, الیکشن انتخابات کے لیے اس کو ایک ایشو بھی بنا رہے ہیں. ہر ایک اس حیثیت سے سوچ رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے اس انداز کے ساتھ ہماری سوچ. لیکن اب مسئلے کے بہت سے پوشیدہ پہلو سامنے آ رہے ہیں. جس چیز کو ہم نے متفقہ طور پر طے کیا کہ واپس بحال کرنا ہے اور یہاں پر بل آیا اور اتفاق ہو بھی گیا, تب بھی حضرت اس کے اندر اور نکات سامنے ابھر رہے ہیں کہ وہ جو 7B اور C کا مسئلہ ہے وہ تو 2002 کے الیکشن آرڈر کا حصہ ہے اور شاید اس کے بعد اس کی آئینی قانونی حیثیت کیا ہے, اس کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کچھ اور قانونی ایفرٹس ہمیں کرنی ہوں گی اور اس پر وزارت قانون کی ذمہ داری آپ ڈالیں تاکہ اس معاملے کو حتمی طور پر طے کیا جا سکے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس ایوان میں سلیقے کے ساتھ طے ہونی چاہیے. تو یہ وہ سارا معاملہ ہے کہ یہاں پر ایسا کیوں ہوا, کون اس کو اس بیچ میں لایا. یہاں پر حضرت ہماری تاریخ ہے, کبھی ناموس رسالت کے حوالے سے مسئلہ آتا ہے. ناموس رسالت کا قانون اقلیتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. میں ایک دفعہ بیلجیم گیا, یورپی پارلیمنٹ میں وہاں گیا تو اس کے ہال میں سب ممبران بیٹھے ہوئے تھے. یہی سوالات کرنے لگ گئے کہ آپ کے ملک میں تو ناموس رسالت کے نام پر قتل ہوتے ہیں, اقلیتوں کے خلاف اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں چونکہ سلمان تاثیر صاحب کو قتل کیا گیا تھا تو وہ بھی وہاں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا جان ایف کینیڈی کو کس نے قتل کیا, انور سادات کو کس نے قتل کیا, اندرا گاندھی کو کس نے قتل کیا, راجیو کو کس نے قتل کیا. پوری دنیا میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک پاکستان میں ہو گیا اور آپ نے اسی کو پکڑ لیا کہ صرف پاکستان میں ہی ایسا واقعہ ہوا ہے. لیکن جہاں تک اس قانون کے اقلیتوں کے خلاف استعمال ہونے والی بات ہے, اس وقت کے حساب سے ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا, ہم نے کہا کہ کوئی 500 FIR درج ہوئے ہیں مسلمانوں کے خلاف اور کوئی 40 یا 50 کے درمیان کیسز ہیں جو اقلیتوں کے حوالے سے ہیں. اس ریشو کو دیکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اقلیتوں کے خلاف غلط استعمال ہوا ہے یا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممتاز قادری تو پھانسی چڑھ گیا, لیکن جو اس کے اس پورے ایکشن کی بنیاد بنی تھی وہ ایک مسیحی خاتون ہے, وہ آج بھی جیل میں ہے, اس کے خلاف بھی سزائے موت ہے, اس کے خلاف بھی سزائے موت ہے, اس پر عمل ہو گیا, اس پر نہیں ہو رہا. اب یہ ساری چیزیں کہاں امتیاز ہے؟ امتیاز تو مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے, امتیاز تو کسی مسیحی کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, حالانکہ ایک ہی عدالت ہے, اس کا ایک ہی فیصلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں حملے ہوتے رہتے ہیں. یہاں پر اسی ایوان کے اندر حدود اللہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا کہ حدود کا قانون خواتین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے, خواتین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. جنرل مشرف صاحب نے اسی ایوان سے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس میں آئینی ترمیم کر دی. اب کہتے ہیں جی ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. میں نے اس پر بھی کہا کہ ایک ہے محض قانون کے اندر تبدیلی کرنا, ایک ہے اس قانون کی پاداش میں جو ایک مقدمے کا پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کو اتنا مشکل بنا دیا آپ نے کہ اس کے نتیجے میں قانون غیر مؤثر ہو گیا. وہی کچھ اس کے ساتھ ہوا, وہی کچھ آپ توہین عدالت کے قانون میں کرنے جا رہے تھے, وہی کچھ آپ یہاں اس ختم نبوت کے مسئلے میں کرنے جا رہے ہیں کہ جی نفس قانون کو تو ہم نے نہیں چھیڑا, نفس قانون تو اپنی جگہ برقرار ہے, لیکن اس قانون کے آگے پیچھے جو تھوڑی سی اور قانونی تقاضے ہوتے ہیں یا مقدمے کے یا اور مزید پروسیجر ہوتا ہے, اس پروسیجر کو آپ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں یا اس پہ اتنا اس کو لغو کر دیتے ہیں کہ پھر نفس قانون کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اور اس سے جو
آئین دشمن، ملک دشمن، مذہب دشمن طاقتیں جو اس کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ پھر اپنا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچہ آج آپ کے اس ملک میں زنا بالجبر کو، صرف بالجبر کو زنا کہا جا رہا ہے۔ زنا بالرضا قانوناً اس وقت اس کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ایک جائز امر ہے، جبکہ شریعت کی روح سے اس پر بھی حد ہے، اس پر بھی حد ہے، وہ بھی جرم ہے، وہ بھی جرم ہے۔ لیکن ایک کو آپ نے اتنا مشکل بنا دیا کہ اب آپ کے قبائلی ماحول میں، آپ کے سندھ میں، آپ کے بلوچستان میں قبائل لوگ ہیں، پنجاب میں ہیں، وہ پھر براہ راست اب قتل کریں گے، وہ قانون کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ تو یہ مشکلات جو آپ کے ملک میں پیدا کی جاتی رہی ہیں، اور آج پھر ختم نبوت کے حوالے سے ایسی چیزیں اندر اس بل میں گھسیٹ دینا کہ لوگوں کی نظریں ایک اور چیز پر مرکوز ہیں، اور آپ نے اس کے بیچ میں اور چیز لگا کر تاکہ کسی طریقے سے پاس ہو جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ اگر حافظ حمداللہ صاحب کو ادراک ہو بھی گیا تھا سینٹ میں تو ان کو بھی انفرادی حیثیت میں ہوا تھا، انہوں نے وہاں کوشش کی، صرف مسلم لیگ نون کو آمادہ کر سکے، باقی سب نے اس کے خلاف ووٹ دے دیا، اور پھر یہاں قومی اسمبلی میں آیا۔ پھر یہاں پر اگر ہمارے شیخ رشید صاحب نے اس حوالے سے اٹھایا ہے مسئلے کو، تو یہ بھی ذرا بتایا جائے کہ یہ ادراک اس کو کس وقت ہوا، اسی وقت ہوا، کسی نے کان میں کہہ دیا، اس سے پہلے اس نے مطالعہ کیا تھا، اسٹڈی کیا تھا۔ لیکن یہ کہنا کہ شیخ رشید صاحب وہ شخصیت ہے، کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کے وہ جذبات نہیں ہیں جو میرے جذبات ہوں گے؟ کیا ان کا فریضہ نہیں ہے؟ ہر ممبر کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور آقا دو عالم کا اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اور ختم نبوت کے عقیدے سے اور اس کی محبت سے سرشار ہے، ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کو اٹھائے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا ان کا کہ انہوں نے ایک مسئلہ اٹھا کر پورے ایوان کو، پورے قوم کو متوجہ کیا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں کے اوپر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کمال کر دیا تو آپ اس کے مجرم ہیں، آپ نے غفلت کی ہے، آپ پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، یہ وقت اس کا نہیں ہے۔ اور نئے مسائل ایسے مسائل ہیں کہ جس میں ہم ایک دوسرے پر اس کی ذمہ داری ڈالیں۔ ہاں، نقب لگایا گیا ہے، چوری کی گئی ہے، جیب کترے نے کوئی جیب کاٹنے کی کوشش کی ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس پر کمیٹی بننی چاہیے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کلرک ہو یا کوئی منسٹر ہو، اس پر اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ ہے فاٹا کا، یہ معاملہ یہاں پر بارہا زیر بحث آیا ہے، پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث آیا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی آیا ہے۔ اب مسئلے کا ذکر تو کر لیا گیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ اب وقت کتنا ہے ہمارے پاس، موڈ کیا ہے، کیا ایوان اس کا سینس یہ ہے کہ اس موضوع پر بڑا تفصیلی ڈیبیٹ کیا جائے یا ایک اختصار کے ساتھ بات کی جائے۔ مجھے ابھی تک ہاؤس کا یہ سینس معلوم نہیں ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ذہنی پریشر کے تحت ہم وہ پوری بات نہ کہہ سکیں کہ جو ہمیں کہنی چاہیے۔ اور میں یہاں پر اپنے پورے دلائل اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں، اور جو حضرات یہاں موجود ہیں انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو سنا ہے۔ فاٹا کے معاملے پر حضرت بات یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ 2012 سے ہے۔ اس زمانے میں صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کی تھی کہ فاٹا کو صوبے میں ضم کر دیا جائے۔ اس سے ایک اضطراب پیدا ہوا، نئی نئی بات تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس وقت قبائل کا ایک اجتماع ہوا پشاور میں، اور اس میں سہولت کار کی حیثیت یقیناً ہماری پارٹی کی تھی۔ وہ جرگہ غالباً مجھے یاد ہے 15 یا 16 جولائی کو تھا 2012 کو۔ وہاں ایک اجتماعی قرارداد آئی اور اس پر اتفاق ہوا کہ 2-3 احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ صوبے میں ضم کر دیا جائے، دوسرا احتمال یہ ہے کہ مستقل صوبہ کی حیثیت دی جائے، تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہاں جو موجود نظام ہے اس نظام میں اصلاحات کی جائیں اور اس کے اندر جو کالے قوانین ہیں ان کو ادھر ادھر کر دیا جائے، اور سٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم وہاں پر کچھ تبدیلیاں لائیں۔ جس طرح سٹیٹس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر قبائل کو ووٹ کا حق دیا،
जिस तरह स्टेटस के अंदर रहते हुए हमने पार्टी एक्ट को एक्सटेंड किया वहां तक, लेकिन उसका वो जो स्टेटस है वो अपनी जगह पर बरकरार रहा, फाटा का जो था आईनी। तो इस एतबार से हमने कहा कि ये तीनों तजावीज अहम हैं और ये तीनों तजावीज संजीदा हैं और किसी एक तजवीज के बारे में भी हम सरदस्त न इसको कबूल करने की पोजीशन में है और न इसको रद्द करने की पोजीशन में है। लिहाजा इस वक्त कबाइल में ऑपरेशंस हो रहे हैं, लोग दरबदर हैं, वहां से लोग आईडीपीज की सूरत में घर छोड़ चुके हैं, हमारी माएं बहनें इस वक्त दरबदर हैं, बच्चे दरबदर हैं। जब वहां पर जंग जारी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, कबाइल जो है अपने घर बार छोड़ चुके हैं, तो इस हालत में उनके ऊपर उनका सियासी मुस्तकबिल मुसल्लत न किया जाए। पहले लोगों में वहां अमन लाया जाए, फिर वहां पब्लिक को वापस लाया जाए और वापस लाकर फिर उसके बाद लोगों को एतमाद में लिया जाए। चुनांचे ये जरगा बनता गया और उसमें लोग शरीक होते गए और 35 अराकीन, उसके जो नुमाइंदा जरगा था उसके अराकीन जब 70 तक पहुंच गए तो उसके बाद हमने एक बड़ा ग्रैंड जरगा बुलाया और 16 दिसंबर को मुझे याद है पेशावर में 5000 कबाइल नुमाइंदे, जिसमें अकलियतें भी थी, सिख भी थे उसके अंदर, मसीही भी थे उसके अंदर, हिंदू भी थे उसके अंदर, शिया हजरात भी, हमारे मुस्लिम जो वहां की कम्युनिटी है वो भी मौजूद थे। इसी तरीके से वहां पर वकला भी उसके अंदर थे, कबाइल के सहाफियों की नुमाइंदगी भी थी, मुख्तलिफ पार्टियों की नुमाइंदगी भी थी। ये सब लोग वहां उन्होंने एक करारदाद पास की और उस करारदाद में इब्तिदाई जो 2-3 बातें हैं वो ये हैं कि कबाइल के सियासी मुस्तकबिल का फैसला ये जरगा करेगा और ऐवान सदर, पार्लियामेंट, तमाम कानून साज इदारे किसी भी किस्म का कोई फरमान या कोई कानून सादिर करने में तवक्कुफ करे तावक्ते के अमन बहाल हो जाए और लोग वापस आकर अपने इलाकों में बहाल न हो जाए। और जरगा ये ऐलान करता है कि कबाइल के सियासी मुस्तकबिल का फैसला कबाइल के अवाम करेंगे। ये डिक्लेरेशन की इब्तिदाई 3-4 नुकात हैं जो वहां उसमें तय हुए और उसके बाद वो डिक्लेरेशन यहां इस्लामाबाद में आया और यहां जिनाह कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान की तमाम क़ियादत, चाहे वो कौमी सतह की जमातें हों, कहों इलाकाई हों, कौम परस्त हों, मजहबी हों, फिरका परस्त हों, सबके सब जमा हुए और सब ने उस डिक्लेरेशन को सपोर्ट किया और कहा जी कि हम आपके साथ हैं और आपके इस कावश में। हाँ, एक ऑफर की थी उस जरगे ने कि कबायली अमन में हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, हमें किरदार अदा करने दिया जाए, जो बाद में नहीं दिया गया उनको, लेकिन उन्होंने ऑफर की। अब सवाल बुनियादी यह है कि जब आप 125 साल के उनके स्टेटस को आज तब्दील करना चाहते हैं, आप आईन के 4 शिक़े के जो कबाइल से मुताल्लिक हैं उसके बदले में 180 आप आईन के शिक़े वहां पर नाफिज करेंगे और उनको उसमें आप लाना चाहेंगे। वहां पर आपने तब्दीलियां लानी हैं, आपने ड्यूरल लाइन के मुस्तकबिल को, उसकी आईनी हैसियत को, उसकी इंटरनेशनल पोजीशन को देखना है, उस पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 70 साल हमने कश्मीर के एलओसी पर गुजार दिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुजार दिए, अब इधर से एक और मुश्किल हमें सरहदी तौर पर दरपेश हो जाए। और ये बात मैं पार्लियामेंट में पहले कह चुका हूं कि इस किस्म की चीजें हैं जो सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर। और फिर जाहिर है जी कि जब आप कबाइल को स्टेटस को तब्दील करना चाहते हैं तो स्टेटस को तब्दील करने के लिए फिर कौमों से पूछा जाता है। अगर स्कॉटलैंड के लोगों से पूछा जाता है कि आप बरतानिया में रहना चाहते हैं या नहीं, अगर बरतानिया के लोगों से पूछा जाता है कि आप यूरोपीय यूनियन में रहना चाहते हैं या नहीं, अगर दारफोर के लोगों से पूछा जाता है कि आप सूडान में रहना चाहते हैं या नहीं, अगर मशरकी तैमूर के अवाम से पूछा जाता है कि आप इंडोनेशिया में रहना चाहते हैं या नहीं, अगर हम कश्मीरियों को यह हक दे रहे हैं कि प्लेबिसाइट किया जाए और उनसे पूछा जाए कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो दुनिया में ये रिवाज है। और अभी तुर्की में पार्लियामानी तर्ज हुकूमत से सदारती तर्ज हुकूमत में आने के लिए एर्दोगान ने कौम में रेफरेंडम कराया, एग्जीक्यूटिव फैसला नहीं किया, पार्लियामेंट के जरिए से फैसला नहीं किया, इसका पार्लियामेंट के जरिए से आईन में तब्दीली नहीं की उन्होंने। तो ये सारी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं
کیا گناہ بڑھتا ہے کہ اگر ہم قبائل سے پوچھ لیں کہ قبائل بھائیوں آپ کیا چاہتے ہیں، کم از کم آپ کو کوئی بین الاقوامی مشکل بھی درپیش ہوگی، بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کا کیس کوئی اٹھائے گا، آپ کے پاس بڑا حوالہ ہوگا کہ قبائل کے عوام کا فیصلہ ہے، ہم عوام کے فیصلے کے سامنے مجبور تھے اور تب ہم نے فیصلہ کیا۔ لہذا جھگڑا انضمام پہ نہیں ہے، کوئی یہ مت کہے کہ ہم انضمام کے خلاف ہیں، ہم کہتے ہیں انضمام کا فیصلہ کرنا ہو، الگ صوبے کا فیصلہ کرنا ہو، موجودہ سٹیٹس کو میں کچھ اصلاحات کر کے برقرار رکھنے کا فیصلہ ہو، لیکن قبائل کے مفاد کو دیکھ کر اور قبائل کے لوگوں کی مرضی کو دیکھ کر فیصلے کیے جائیں، اس کے علاوہ کوئی فیصلے نہ کیے جائیں۔ اس کو ہم آج مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں قبائلی علاقوں کی طرف۔ شاہ محمود صاحب آپ بہتر طور پر جانتے ہیں اس چیز کو۔ جی آپ مجھے بتائیں، یہاں پر ایک رواج ایکٹ پاس ہوا، یہاں اسی جگہ پر رواج ایکٹ پاس ہوا جہاں میں نے جھگڑا کیا، جہاں میرے ساتھ کچھ دوستوں نے جھگڑا کیا، حالانکہ میں اپنی گورنمنٹ سے لڑ رہا تھا، اور میں نے کہا یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اور اس ایکٹ کے پیچھے آپ نے کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے، اس پر مجھے اعتراض ہے۔ اب رواج ایکٹ اسی پارلیمنٹ نے اس بل کو پاس کیا، پاس کرنے کا معنی ایک کمیٹی میں بھیج دیا، کمیٹی میں ابھی تک ہے کمیٹی کے اندر، لیکن آج یہی گورنمنٹ، یہی مسلم لیگ نون، یہی اس کی قیادت آج برملا اعتراف کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے وہ ہمارے دوست برملا کہہ رہے ہیں رواج ایکٹ کا فیصلہ تو غلط تھا، یہ تو صحیح نہیں ہوا۔ اس رواج ایکٹ میں پہلے تو رواج کی تعریف نہیں ہے کہ رواج کس کو کہا جاتا ہے، پھر رواج کی کوڈیفیکیشن نہیں ہے، کوڈ آف لا اس کا نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو تو ایکسٹینڈ کر دیں گے، لیکن لوئر کورٹس کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ لوئر کورٹس کے بغیر آپ بتائیں کس کا فیصلہ آپ چیلنج کریں گے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں؟ آپ وہاں پر لوئر کورٹس بنا بھی لیں گے، تب بھی دیوانی کیسز میں پورے فاٹا میں 1 سے 1.5% تک لینڈ ریکارڈ موجود ہے، 1 سے 1.5% سے زیادہ پورے فاٹے میں لینڈ ریکارڈ نہیں ہے۔ دیوانی مقدمات کی بنیاد پر آپ کس چیز کی اپیلیں لے کر آئیں گے اور ہائی کورٹ اور کورٹ میں آپ کو کیسے لڑیں گے؟ تو یہ ساری مشکلات ہیں، اور میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ ویسے بھی تو کہہ رہے ہیں کہ انضمام کی بات ہم 5 سال کے بعد دیکھیں گے، 5 سال تک فی الحال نہیں۔ آپ نے خود اس کے اندر NFC ایوارڈ کے تحت 3% کی بات کی ہے، صرف 3% کی، جو سالانہ 90 ارب روپے بنتا ہے۔ یہ 90 ارب روپے ہم ہر سال فاٹا میں خرچ کریں گے اور 10 سال تک خرچ کریں گے۔ 90 ارب روپے ہر سال 10 سال تک خرچ کریں گے۔ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ فاٹا میں کالجز اور اسکول یونیورسٹیاں کھل سکیں، تاکہ فاٹا میں ہسپتالیں کھل سکیں، تاکہ فاٹا میں سڑکیں بن سکیں، تاکہ فاٹا کے لوگوں کو بجلی دی سکے، زندگی کی سہولتیں دی جا سکیں، تاکہ ان کے معیار زندگی کو سیٹل ایریا کے لوگوں کے معیار پر لایا جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ احساس کمتری اور برتری کا سوال پیدا ہو کہ یہ لوگ ان سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہوں اور قبائل کو ہم سمجھے کہ وہ تو بہت لو لیول کی زندگی گزار رہے ہیں، تعلیم میں مقابلے کے امتحان میں شریک نہیں ہو سکتے۔ جب آپ خود اس کے لیے 10 سال کا وقت دے رہے ہیں تو پھر انضمام کے فوری فیصلے اور اعلان کے لیے آج جلدی کیا ہے؟ مسئلہ اسی کا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جاؤ، مشاورت کے ساتھ جاؤ۔ اگر کہیں سے کوئی فیصلہ سوچ ہمارے پاس آ گئی ہے، وہ سوچ انہوں نے پتہ نہیں 20 یا 30 سال میں اس کا تعین کیا ہوگا۔ آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو اور مجھے 5 دن کے لیے بھی ڈیبیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی یار؟ کیا ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اپنے یہاں قانون ہم نے پاس کرنا ہے، مستقبل کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے، اور جب ہم نے کرنا ہے تو ہم ڈیبیٹ تو کریں یار۔ شاہ محمود صاحب آپ مجھ پہ تنقید کریں، میں سمجھوں گا آپ کی بات کو نا، میں آپ پہ تنقید کرتا ہوں، آپ کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، آپ کو کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تعصب تو نہیں ہے، نہ آپ فاٹا کے دشمن ہیں نہ میں فاٹا کا دشمن ہوں۔ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں۔ آپ اور زاویے سے سوچتے ہیں، میں اور زاویے سے سوچتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ فی الحال نقصان دہ ہے ان کے لیے، آپ میری بات کو لیکن ڈیبیٹ تو کرنے دو خدا کے لیے، ہمیں مباحثہ تو کرنے دو، ہمیں اس کے نوک پلک سیدھے تو کرنے دو۔ اتنا بڑا رواج ایک اسی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور اس کو کمیٹی میں بھیج بھی دیا گیا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط تھا۔ اب نئے ایکٹ پر بات ہونی چاہیے، اب نئے ایکٹ پہ بات ہونی چاہیے تو ٹھیک ہے ہونی چاہیے۔
ہم نے کیا گناہ کیا سوائے اس کے کہ ہم نے یہ کہا کہ آپ نے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم رواج ایکٹ لا رہے ہیں اور ہم انضمام نہیں کر رہے، لیکن اس رواج ایکٹ کے تحت آپ لکھ رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں اتنی سیٹیں صوبائی ہوں گی مرکز میں، صوبائی اسمبلی میں قبائلی علاقوں سے۔ جب آپ نے 2018 کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں فاٹا کی اتنی سیٹیں رکھوا دی تو اسی کا نام انضمام ہوتا ہے؟ انضمام کے کوئی سین تو نہیں ہوتے؟ ہم نے اس نقطے پہ اعتراض کیا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کو ایکسٹینڈ کریں گے، اگر وہ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریا ہے تو پھر فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ایریا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات تو ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ پشاور ہائی کورٹ کے اختیارات کو ایکسٹینڈ کریں گے تو پھر یہ انضمام نہیں ہے تو کیا بلا ہے؟ اور پھر آپ وہاں پر ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنا رہے ہیں، امپلیمنٹیشن کمیٹی فیڈرل کیبنٹ لیول کی، فیڈرل نہیں، ایک کیبنٹ لیول کی امپلیمنٹیشن کمیٹی بن رہی ہے۔ اس کے اندر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہوگا، اس کے اندر صوبے کا چیف سیکرٹری بھی ہوگا۔ جب فاٹا کے لیے ایک کیبنٹ لیول کی کمیٹی ہوگی جس میں اسی صوبے کا وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری ہوگا، آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا چیز بن گئی، یہ انضمام ہے یا نہیں ہے؟ ان نکات پہ ہم نے اعتراض کیا تھا۔ اب سن رہے ہیں کہ کوئی وہاں پر اس میں ایک نئی تجویز بھی آئی ہے کہ کوئی آپریٹنگ آفیسر اس میں ایک شخص کو بنایا جا رہا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ پھر گورنر کی کیا پوزیشن رہ جائے گی، فاٹا سیکریٹریٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ جب آپ نے ابھی انضمام نہیں کیے ہیں اور وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ جس کا معنی پھر انضمام ہی ہے، تو پھر لوگوں کو دھوکہ تو مت دو نا، پھر صحیح طریقے سے آگے چلو نا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ کرو، اس پہ ہمیں سمجھاؤ، ہم آپ کو سمجھائیں، جلدی کی کیا ہے؟ لیکن اگر اس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ جلسے شروع کر لیتے ہیں، آپ دھرنے شروع کر دیتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ فاٹا کے معاملے کو متنازع بنانے کی کوشش ہے، پھر ایک یکجہتی پیدا کرنے کے لیے آپ اپنی توانائیاں صرف نہیں کر رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو میری سوچ ہے اس کو ہر قیمت پر قبول کرو ورنہ پھر تم فاٹا کے دشمن ہو۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور ناراض نہ ہونا، میں بہت قریب سے اس صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اس کا پڑوسی ہوں، میری پارٹی ہے وہاں اندر، اور ماشاءاللہ سب سے مؤثر پارٹی ہے الحمدللہ، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کمزور پارٹی ہے۔ میں وہاں کی صورتحال کو جانتا ہوں۔ فاٹا کے عوام کو جمع کرو، جنون لوگوں کو جمع کرو۔ پشاور، چارسدے اور مردان سے اپنے پارٹی ورکروں کو لا کر یہ کہنا ہے کہ قبائل نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہے، اس طرح دنیا کو دھوکے مت دیا کرو، ایسا نہیں ہے۔ قبائل کے عوام، یوتھ، وہ پرسوں جمع ہو رہا ہے پشاور میں، پھر پتہ لگ جائے گا کہ فاٹا کا یوتھ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو اس حوالے سے مسئلے میں شدت پیدا کرنا نہ میں اپنے لیے مفید سمجھتا ہوں، اپنی رائے کے حوالے سے مفید سمجھتا ہوں، نہ میں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ جس کے رد عمل میں دوسری طرف سے بھی شدت آ جائے۔ یہ ہے ہمارا موقف کہ معاملے کو وہاں تک لے جاؤ کہ جہاں ہم سمجھ سکیں۔ باقی رہی یہ کہ کمیٹی بنی تھی، کمیٹی نے رپورٹ یہاں پیش کی، میری اس رپورٹ کے اوپر پہلا رد عمل اسی جگہ سے میں نے دیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ رپورٹ غلط ہے، ہم نے اسی وقت مسترد کر دیا تھا، اور میں نے اس کے حوالے دیے جگہ جگہ سے۔ خدا کا غضب ہے کہ میری رپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ قبائل میں ایسا قانون اس لیے لایا جا رہا تھا کہ وہ انسرجنٹ تھے، اور وہ اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا تھا کہ قبائل کا مزاج باغیانہ ہے اور ان باغی لوگوں کو جکڑنے کے لیے ہم یہ قانون لانا چاہتے ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو یار، اس قسم کی رپورٹیں بنائی جائیں گی، ان رپورٹوں سے آپ ہمیں، اور پھر جو قبائلی علاقوں میں جا کر پبلک سے انہوں نے رائے لی تھی، اور جس طرح کی ان کی رائے کو اس رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے، میں ایک دفعہ پھر بھی ادبی سے کہوں گا کہ قبائل نے وہ رائے نہیں دی تھی کہ جو اس رپورٹ میں لکھی گئی ہے۔ رپورٹ میں بالکل اس کے برعکس لکھا گیا ہے کہ جو وہاں کے لوگوں نے ان سے کہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں
ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں. ہمارے ماحول کے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں بالکل سچ بولنا چاہیے اور سلیقے کے ساتھ معاملے کو طے کرنا چاہیے. نہ کسی کے گھر کا معاملہ ہے، نہ کسی کے کاروبار کا معاملہ ہے، نہ کسی کے ذاتی فائدے نقصان کا معاملہ ہے. اگر 1.5 کروڑ قبائلیوں کا مستقبل کا معاملہ ہے تو پھر ہمیں سر جوڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر معاملے کو طے کرنا چاہیے. اتفاق رائے کے ساتھ طے کرنا چاہیے. ہڑبونگ، جوش، جذبے اور ایک دوسرے پر